آقا کے بارے میں چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، گیسوئے مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، گیسوئے مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے فام دو، گیسوئے مشک فام دو، اور دن ہے کھلا ہوا مگر، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں نہیں آیا، پہلے تھوڑی سی ہلکی سی تشریح کروں تو بڑا مزہ آئے گا۔ یہ مدینہ شریف میں میرے ساتھ تھے، ان کا نام کاکا ہے۔ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ اچھا کاکا، اچھا کاکا سے زیادہ جانتے ہیں، سمجھے؟ مطلب یہ ہے چاند سے ان کے چہرے پر گیسو بولتے ہیں آقا کی زلف کو، اور مشک آپ جانتے ہیں گیسوئے مشک، فام بولتے ہیں کالے کو۔ فام کیا بولتے ہیں بولو؟ کالا سیاہ، فام دو، آقا کا چہرہ اور دو گیسو سامنے کالے، سمجھے؟ تو اب دیکھو کیا ہے، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، اور دن ہے کھلا ہوا، مطلب دن تو نکل آیا، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے، یعنی صبح کا وقت ہے، اور شام دو۔ یہ جو گیسو ہے کیا بولو؟ شام دو۔ سمجھ رہے آپ تشبیہ؟ اب اگر سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، گیسوئے مشک فام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، گیسوئے مشک فام دو، اور دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، وقت سحر ہے شام دو۔ اور چاروں خلفاء ہیں، اور پھر حسن اور حسین اور مقام محمود ذہن میں رکھنا۔ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، چار یار حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی۔ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، ہم کو ملیں گے چار جام،
اور دست حسن حسین سے، اور دست حسن حسین سے، اور ملیں گے جام دو، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دست حسن حسین سے، اور ملیں گے جام دو۔ مقطع ہے، اب تو مدینہ لے بھولا، اب تو مدینہ لے بھولا، گنبد سبز دے دکھا، گنبد سبز دے دکھا، اب تو مدینہ لے بھولا، گنبد سبز دے دکھا، گنبد سبز دے دکھا، اور حامد و مصطفیٰ تیرے، اور حامد و مصطفیٰ تیرے، ہند میں ہے غلام دو، ہند میں ہے غلام دو، اب تو مدینہ لے بھولا، گنبد سبز دے دکھا، اور حامد و مصطفیٰ تیرے، ہند میں ہے غلام دو، ہند میں ہے غلام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، وقت سحر ہے شام دو۔ یہ حجت الاسلام کے اشعار تھے، وہ میں نے پڑھ دیے، جو ہے نا، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے، 4 یار کون؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی۔ اب سنو، آقا کا ایک فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنی اولاد کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا۔ کتنی باتیں بولو؟ اپنی اولاد کو گھٹی میں 3 باتیں پلا دینا، ان کو 3 باتوں کا سبق پڑھا دینا، یاد کرا دینا، کھانا چھوٹ جائے مگر یہ نہ چھوٹے۔ صحابہ بھی موجود تھے، نبی فرماتے ہیں 3 باتیں
اپنی اولاد کو سکھا کے جانا، دنیا سے اگر جاؤ تو تمہاری اولاد یہ 3 باتیں ضرور سیکھ کر کے جائے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک بات تو یہ آقا فرماتے ہیں انہیں قرآن پاک سکھا کر کے جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ رکھنا، کیا سکھا کے جانا؟ انہیں قرآن پاک سکھا کر کے جانا۔ اور دوسری بات یہ نبی فرماتے ہیں لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو یہ خیال دل میں آتا ہے میرے بیٹوں کے لیے مکان رہ جائے، میرے بیٹوں کے لیے جائیداد رہ جائے، میری اولاد کے لیے زمین رہ جائے تب میں چلا جاؤں۔ مگر نبی فرماتے ہیں جانے سے پہلے 3 باتیں ضرور سکھا دینا۔ وہ کون کون سی؟ نمبر 1 اپنی اولاد کو قرآن سکھا دینا۔ نمبر 2 ان کے دلوں میں نبی فرماتے ہیں میری محبت بٹھا دینا۔ یہ 2 باتیں ہو گئی، ایک تو قرآن پاک اور دوسری بات نبی کی محبت، اور تیسری بات نبی فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ میری اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ 3 باتیں، ایک تو قرآن سکھا دینا، اور دوسری نبی کی محبت، آقا کی محبت، اور تیسری اہل بیت کی محبت۔ تو یہ جو پروگرام اہل بیت کی محبت میں ہے، اور وہ محبت صحابہ نے کیسی اپنائی ہے، آج وہ باتیں اٹھاتا ہوں۔ انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیارے یہ ایسے ویسے مولانا نہیں ہے، یہ وہ ہے جن کی نماز قضا نہیں ہوئی، یہ وہ ہے جن کو دنیا ہی میں نبی نے جنت کا ٹکٹ دے دیا تھا، جن کو یہ بشارت دے دی تھی میرا ابوبکر جنتی ہے۔ مگر سنو پیارے، اب میرے نبی ظاہری دنیا سے جب تشریف لے گئے تو حضرت